دوستو، آج کچھ لوگوں کی وجہ سے پورے دیش کا ماحول بگڑا ہوا ہے۔ جگہ جگہ پر لوگ ہندو مسلمان کر رہے ہیں، جگہ جگہ پر دنگے فساد ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے ہریانہ کے میوات کے نوح میں دیکھا اور سنا بھی ہوگا کہ کس طرح سے وہاں کا ماحول بگڑا ہوا تھا۔ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں ہم آپ کو دو ایسے واقعات بتانے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ سمجھ جائیں گے کہ نہ تو سارے ہندو برے ہوتے ہیں اور نہ ہی سارے مسلمان برے ہوتے ہیں، صرف کچھ لوگ برے ہوتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے ایسا کراتے ہیں۔ یہ دونوں واقعہ یقیناً آپ کے دلوں سے نفرت کو مٹا دیں گے، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ ویڈیو ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پہلا جو واقعہ ہے یہ ہے الہ آباد کی رہنے والی ایک لڑکی جس کا نام آرتی تھا۔ آرتی لکھنؤ میں رہ کر اپنی پڑھائی پوری کر رہی تھی۔ آرتی اس دن اپنے گھر الہ آباد جانے والی تھی، مگر اسی دن اس کے کسی فرینڈ کے گھر میں کوئی پارٹی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ پہلے میں اپنے فرینڈ کے گھر پارٹی اٹینڈ کر لیتی ہوں، اس کے بعد شام کو اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ بس یہی سوچ کر اس نے اپنا ریزرویشن بھی کروا لیا۔ اس کے بعد آرتی نے پارٹی اٹینڈ کی اور پھر شام کو وہ سیدھی اپنی فرینڈ کے گھر سے نکلی اور ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی اور جا کر ٹرین میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آرتی کا ریزرویشن جس بوگی میں تھا اس میں لگ بھگ سبھی لڑکے ہی تھے جن کے ہنسی مذاق آرتی کو خوب ڈرا رہے تھے۔ ٹوائلٹ جانے کے بہانے سے آرتی پوری بوگی گھوم آئی تھی۔ مشکل سے پوری بوگی میں 2 یا 3 عورتیں رہی ہوگی۔ یہ دیکھ کر آرتی ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، کیونکہ پہلی بار وہ رات کے وقت ٹرین میں سفر کر رہی تھی اور وہ بھی اکیلے، اس لیے وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور اب اس کی بوگی میں سارے لڑکے ہی بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اب وہ اور بھی زیادہ ڈر گئی، اس لیے پھر وہ خود کو اطمینان رکھنے کے لیے اپنی سیٹ پر بیٹھی اور ایک میگزین نکال کر پڑھنے لگی۔ بوگی میں لڑکوں کا ایک جھنڈ تھا جو شاید کسی کیمپ میں یا کسی پکنک پہ جا رہا تھا، اور لڑکوں کا ہنسی مذاق اور ان کی باتوں نے آرتی کو اور بھی زیادہ ڈرا دیا تھا۔ آرتی کے ڈر اور خوف کے بیچ رات دھیرے دھیرے گزرنے لگی، مگر آرتی ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اچانک سامنے کی سیٹ پر بیٹھے لڑکے نے کہا کہ ہیلو، میرا نام انل ہے اور آپ تو ڈر کے مارے پیلی پڑ چکی ہو۔ تو آرتی نے دھیرے سے کہا جی۔ تو لڑکا سمجھ گیا اور وہ کہنے لگا جی کوئی بات نہیں، اگر آپ اپنا نام بتانا نہیں چاہتی ہے تو مت بتائیے، مگر ویسے آپ جا کہاں رہی ہو؟ تو آرتی نے دھیرے سے کہا کہ الہ آباد۔ اتنا سنتے ہی لڑکے نے کہا کہ کیا الہ آباد؟ ارے واہ، وہ تو میرے نانی کا گھر ہے، اس رشتے سے تو آپ میری بہن لگی۔ خوش ہوتے ہوئے انل نے کہا۔ پھر الہ آباد کی ان گنت باتیں وہ بتاتا رہا کہ اس کے نانا جی کافی نامی انسان ہیں، اس کے دونوں ماما سینا میں اونچے پد پر ہیں۔ اس طرح سے وہ نئی پرانی باتیں کرنے لگا۔ آرتی بھی دھیرے دھیرے نارمل ہو کر انل کی باتوں میں دلچسپی لینے لگی اور آرتی رات بھر انل جیسے بھائی کے سائے میں سوتی رہ گئی۔ صبح آرتی نے کہا کہ لیجئے، آپ میرا پتہ رکھ لیجئے، کبھی نانی کے گھر آنا ہو تو آپ ہمارے گھر بھی ضرور آئیے گا۔ تو یہ سن کر لڑکے نے کہا کہ کون سا نانی کا گھر؟ ارے بہن، وہ تو میں نے آپ کو ڈرتے ہوئے دیکھا تو میں جھوٹ موٹ کے رشتے گڑھنے لگا، میں تو پہلے کبھی الہ آباد آیا ہی نہیں۔ یہ سن کر آرتی چونک اٹھی تو لڑکے نے کہا کہ بہن، ایسا نہیں ہے کہ سبھی لڑکے برے ہی ہوتے ہیں، کہ کسی اکیلی لڑکی کو دیکھا نہیں کہ اس کے اوپر گدھ کی طرح ٹوٹ پڑے، ہم میں سے ہی باپ اور بھائی بھی ہوتے ہیں۔ اتنا کہہ کر پیار سے آرتی کے سر پر ہاتھ رکھ کر انل مسکرانے لگا۔ آرتی انل کو دیکھتی رہی جیسے کہ اس کا کوئی سگا بھائی اس سے ودا لے رہا ہو۔ آرتی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تبھی جاتے جاتے انل نے آرتی سے کہا کہ ہاں بہن، میرا نام انل نہیں ہے،
میرا نام احمد ہے۔ یہ سن کر آرتی اور بھی زیادہ حیران ہو اٹھی۔ تو دوستو، یہ تو ہوئی ایک مسلم لڑکے کی بات۔ اب آپ کو ایک مسلم لڑکے کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں، جس کو سن کر بھی آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کے دل سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اب ہم آپ کو جو واقعہ بتانے والے ہیں، یہ واقعہ گجرات دنگے کا بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 27 فروری 2002 کو دن کے وقت ایک ٹرین میں آگ لگنے کی وجہ سے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی شروع ہو گئی تھی، جو رات تک بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ پھر رات کے وقت میں لوگ ٹولیوں کی شکل میں سڑکوں پر گھومنے لگے اور بے قصور لوگوں پر حملہ کرنے لگے۔ اسی رات گجرات کے احمد آباد شہر میں ایک ہندو لڑکی اپنے گھر جا رہی تھی۔ اسی بیچ اس نے دیکھا کہ سامنے سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے اور شور شرابہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ ہندو لڑکی بہت گھبرا گئی اور ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ وہ بہت سے گھروں کے دروازے پر گئی، مگر ایسے حالات میں کسی نے بھی اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولا۔ ایسے میں وہ لڑکی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر وہ بھاگتے بھاگتے ہڑبڑاہٹ میں ایک مسجد میں داخل ہو گئی، یعنی کہ پھر وہ دھوکے سے ایک مسجد میں گھس گئی اور ایک کونے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس ہندو لڑکی نے دیکھا کہ مسجد کے دوسرے کونے میں ایک نوجوان مولوی بیٹھا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، یعنی کہ ایک چراغ کی روشنی میں ایک مولانا قرآن پڑھ رہا ہے۔ مولوی کو دیکھ کر پھر وہ ہندو لڑکی اس کے پاس گئی اور ان کو باہر کا سارا ماجرا بتا دیا، یعنی کہ اس مولوی کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ ایسے ایسے اپنے گھر کو جا رہی تھی، مگر اس کے سامنے دنگائی آ گئے، اس لیے وہ ڈر کے مارے یہاں پر آ کر چھپ گئی ہے۔ پھر وہ ہندو لڑکی مولانا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ آپ مجھے بچا لیجئے، آپ میری حفاظت کیجئے۔ اگر میں اس وقت یہاں سے باہر گئی تو باہر کھڑے دنگائی مجھے مار ڈالیں گے۔ ابھی باہر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ایسے ماحول میں اب میں اپنے گھر کو نہیں جا سکتی ہوں، اس لیے میں رات بھر یہیں رہ کر گزارنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ ہندو لڑکی ہاتھ جوڑ کر مولوی سے کہنے لگی کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ مجھے رات بھر یہاں رکنے کی اجازت دے دیجئے۔ لڑکی کی ان باتوں کو سننے کے بعد مولوی صاحب اٹھے اور مسجد کے دروازے پر گئے اور باہر کے حالات کو دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے دیکھا کہ باہر کے حالات واقعی میں بہت زیادہ خراب تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہاتھوں میں لٹھ لیے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہاتھوں میں تلوار لیے مسجد کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب بہت ڈر گئے۔ انہوں نے مسجد کا دروازہ بند کیا اور اندر آ کر اس لڑکی کو مسجد میں رکنے کی اجازت دے دی۔ اب وہ لڑکی مسجد کے کونے میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہی مسجد کے دوسرے کونے میں مولانا صاحب پھر سے قرآن پڑھنے میں مصروف ہو گئے، یعنی کہ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس مولانا کے سامنے ایک چراغ رکھا ہوا تھا جو جل رہا تھا۔ اب ادھر وہ لڑکی مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھی مولانا صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس لڑکی نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے قرآن پڑھنے کے دوران اپنی ایک انگلی کو اس چراغ میں ڈال دیا اور اپنی انگلی کو جلانے لگے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مولانا نے واپس اپنی انگلی کو چراغ سے باہر نکالا اور پھر سے وہ قرآن پاک پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی نے پھر دیکھا کہ وہ مولانا صاحب پھر سے وہی کام کرنے لگے، یعنی کہ انہوں نے پھر سے اپنی انگلی کو چراغ میں ڈال دیا اور تھوڑی دیر جلنے کے بعد انہوں نے واپس اپنی انگلی کو باہر نکال لیا۔ مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھی وہ ہندو لڑکی یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی حیران اور پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ یہ مولانا صاحب کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں جو بار بار اپنی ہی انگلی کو آگ میں جلاتے ہیں۔ خیر دوستو، پھر ایسے سوچتے سوچتے اس لڑکی کی آنکھ لگ گئی، یعنی کہ اس کو نیند آ گئی اور پھر پوری رات نکل گئی اور صبح ہو گئی۔ صبح وہ مولانا صاحب اٹھے اور مسجد کے دروازے پر گئے اور انہوں نے باہر کے حالات دیکھے۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ اس وقت باہر کوئی بھی دنگائی نہیں تھا، یعنی کہ سارے دنگائی وہاں سے جا چکے تھے۔ پھر وہ مولانا اس لڑکی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بہن اٹھو،
ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر بہت سارے نمازی آنے والے ہیں، اسی لیے اب تمہارا یہاں پر رکنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر لوگوں نے تم کو یہاں پر دیکھ لیا تو لوگوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی، اس لیے اب تم جلدی کر کے یہاں سے چلی جاؤ۔ اور میں نے باہر جا کر دیکھ بھی لیا ہے، ابھی باہر کے حالات نارمل ہیں، باہر کا راستہ بھی صاف ہو چکا ہے، آپ آسانی سے اپنے گھر کو جا سکتی ہے، آؤ اب میں تم کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ اگر باہر کا سب جا چکا ہے تو مجھے جانے میں کوئی حرج نہیں، مگر جانے سے پہلے آپ سے ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، پہلے آپ اس کا جواب دیں۔ یہ سن کر مولانا صاحب کہنے لگے، پوچھئے بہن، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ مولانا صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ رات بھر اپنی انگلی کو چراغ میں جلانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ یہ سن کر مولانا صاحب کہنے لگے، بہن اس بارے میں نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے، کیونکہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ تو یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی کہ جب تک آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے تب تک میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی۔ اس لیے پھر مولانا صاحب کو اس کے بارے میں مجبوراً بتانا پڑا۔ پھر وہ مولوی صاحب کہنے لگے، دیکھو بہن، بات دراصل یہ ہے کہ جب تم رات کے وقت یہاں پر آئی تھی تو تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر شیطان نے مجھ کو بہکانا شروع کر دیا تھا، اس لیے پھر میرے دل میں نفسیاتی خواہشات ابھرنے لگے تھے، یعنی کہ تم کو دیکھ کر میرے دماغ میں غلط اور گندے خیال آنے لگے تھے اور وہ مجھ کو بے چین کرنے لگے تھے، اس لیے فوراً میرے دل نے مجھ سے کہا کہ اگر تم برا کام کرو گے، اگر تم غلط کام کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بھینکر ہوگی، طاقتور ہوگی، اس لیے پہلے تم اس دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لو۔ بس یہی سوچ کر پھر میں نے اپنے دل کی بات کو مانتے ہوئے اپنے جسم کو آگ کے حوالے کر دیا اور اپنے جسم کو آگ کا مزہ چکھانے لگا اور اپنی نفس سے کہنے لگا کہ اگر تجھ میں آگ کی تپش کو برداشت کرنے کی طاقت ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے، تم جو چاہو وہ کر لو، اگر تم اس کو برداشت کر سکتے ہو تو پھر تم یہ گناہ کر لو۔ اس لیے رات میں جب بھی میرے دماغ میں غلط اور گندے خیال آئے تب میں نے اپنے نفس کو آگ کے حوالے کر دیا اور نفس کو آگ کا مزہ چکھانے لگا۔ آگ کی تپش دیکھ کر میرے نفس غلط کام کرنے سے رک گئی، ایسے کرتے کرتے ہی میری پوری رات گزر گئی۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے، نہ ہی سارے ہندو برے ہوتے ہیں اور نہ ہی سارے مسلمان برے ہوتے ہیں، برے کچھ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جن کو بھی برا بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ برا بنیں گے تبھی وہ کسی کا فائدہ وہاں پر ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لیے ہندو مسلمان کو لڑوانے کا کام بڑے لیول پر کر رہے ہیں، اسی لیے آپ ایسے لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آئے اور آپس میں سب مل جل کر رہے، اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے، ہمارے دیش کا فائدہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور مہربانی کر کے کم سے کم اپنے 3 دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔